جل جلالہ وحی کے خصوصی لمحات جو رب ذوالجلال کا خصوصی طور پر ایک فضل و کرم ہے، فرمایا تم میں سے اللہ اور کسی کے بستر پر، بلکہ یہاں جو لفظ ہیں وہ یہ فی لحاف امراتن، اور کسی بیوی کے لحاف میں، کہ میں موجود ہوں ان کے ساتھ، اور کسی بیوی کے لحاف میں اللہ مجھ پر کبھی بھی وحی نہیں کرتا، نازل وحی نہیں کرتا، سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کی ازواج مطہرات میں بھی یہ خصوصیت ہے، اور یہ رب نے امتیاز رکھا ہے، وحی تو اس نے بھیجنی ہوتی ہے، وہ وحی بھیجتا ہے، اور ان کے لحاف میں میرے ہوتے ہوئے کئی بار آئی ہے، اور ان کے سوا کسی زوجہ محترمہ کے ہاں ہوتے ہوئے ایک بار بھی نہیں آئی، تو پھر اس بنیاد پر تم ان کے اس علیحدہ اعزاز کا خیال رکھو اور ان کو مستثنیٰ قرار دے دو، ان کو عام باقی ازواج کی طرح نہ سمجھو، اور ان کے لحاظ سے تم جو رب کا فیصلہ ہے اس کو ذہن میں رکھو کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے بستر اور ان کے لحاف کو مرکز وحی بھی بنایا ہے، کہ اس پر وہاں ہوتے ہوئے بھی مجھ پر رب ذوالجلال اپنی طرف سے وحی کا نزول فرماتا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملہ کو کلیئر فرمایا۔ یہ حدیث شریف بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بات واضح کی، اور انہوں نے پھر ساری امت تک پہنچائی۔ ایسے ہی بخاری مسلم میں یہ بھی ہے، یا عائشہ تو ھذا جبریل یقرئک السلام، اے عائشہ یہ جبریل آئے ہیں تجھے سلام کہہ رہے ہیں، یعنی جن کے لیے سلام اللہ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے اس انداز میں ہے۔ جس وقت وہ مسئلہ افک چھڑا، وہ معاملہ جو ہے اس سے یعنی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو کسی پر الزام لگے یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ الزام سے جس پر لگتا ہے اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، مگر کبھی یہ اظہار فضائل کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ یعنی قرآن کی سورہ نور کی آیات تب ہی اتری ہیں کہ پہلے منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا، اور اس سے پھر پتہ چلا کہ زوجیت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونا، جو میں نے کہا سب سے بڑی ان کی شان ہے، اور سب سے ہر شان کا مدار اس شان کے اوپر ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنی طرف سے واضح فرما دیا جو بخاری شریف میں ہے، واللہ ما علمت علی عائشہ من سوء، کہ مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار میں ذرہ بھر بھی کوئی شک نہیں۔ یہ بخاری شریف میں ہے، ابھی آیات نہیں اتری تھیں، اور اس پر جو اصحاب ثلاثہ کا تبصرہ ہے وہ ہمارے آج کے 20 سوالوں کا جواب ہے اور 20 مسائل کا حل ہے، چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کی تو بیٹی ہیں، اور باپ نے بیٹی کا تحفظ کرنا ہی ہے، لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جن دلائل کے ساتھ آیات کے نزول سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تحفظ کیا کہ ان کا کردار ستھرا ہے، شبنم سے شفاف ہے، ان میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں جو منافقین نے ان پر الزام لگایا ہے، وہ جس انداز میں انہوں نے دلائل دیے، تو آج بھی جو لوگ محروم ایمان ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تنقید کرتے ہیں،
ان کی ہدایت کے لیے وہ دلائل ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کاش کہ کوئی ان دلائل میں غور کرے اور ان دلائل کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں اپنی کتاب اسرار التنزیل و انوار التاویل اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ جب یہ ماحول تھا مدینہ منورہ میں، سرکار واضح طور پر کوئی بیان بڑا کوئی خطبہ اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ میں بولوں گا، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل بری الذمہ ہے، لیکن میں بولوں گا تو وہ شان عائشہ احادیث میں ہوگی، اور رب کا فیصلہ آئے گا تو پھر قرآن میں شان ہوگی۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسئلے کو یعنی تاخیر کی طرف لے جا رہے تھے، اور آپ فوری طور پر اپنا کوئی تفصیلی خطبہ صادر نہیں کر رہے تھے، مگر اس وقت کا منافق بھی اس تاخیر کا مطلب غلط لے رہا تھا، اور آج کے بد عقیدہ لوگ بھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ اس چیز کو دلیل بنا کر اپنی تقریروں میں پیش کرتے ہیں۔ کاش کہ انہیں شرم ہو، اپنی ماؤں کی تو ایسی بات کوئی نہیں بتاتا یا کوئی نہیں کرتا ان کی طرف الزام والی، جو یہ خطبوں اور کانفرنسوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ صرف اس لیے اس بات کے حوالے سے کرتے ہیں کہ سرکار کے علم غیب کا انکار کر سکیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح فرما دیا ما علمت علی عائشہ من سوء، لیکن جو تاخیر تھی وہ تاخیر جو ہے وہ اس بنیاد پر تھی کہ تاکہ اللہ کا قرآن نازل ہو، اور پھر یہ شان یقیناً منفرد شان ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ خود کہتی ہیں کہ مجھے یہ نہیں تھا کہ رب اتنی آیات میرے بارے میں نازل کر دے گا، مجھے یہ ضرور تھا کہ رب خواب میں سرکار کو کچھ فرما دے گا، اور خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال میری براعت کا فیصلہ خواب میں سنا دے گا۔ لیکن میں حیران رہ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے اتنی آیات کا نزول کیا، اور جب ان آیات کا نزول ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بخاری مسلم میں ہے، فرمایا یا عائشہ تو ام اللہ فقد برأک، اے عائشہ اللہ نے تو تجھے بری قرار دے دیا ہے۔ ام اللہ یعنی ایک تو ہے بندوں کی زبان، منافقین کی زبان، ایک ہے رب کا فیصلہ۔ ام اللہ جہاں تک اللہ کی بات ہے، فقد برأک، اللہ نے تمہیں بری الذمہ قرار دیا ہے، تمہاری براعت کی آیات رب ذوالجلال نے نازل کر دی ہیں۔ تو یہ پورے ماحول کا ایک امتحان تھا، اور آج تک وہ امتحان جاری ہے۔ نہ اس وقت کے منافق باز آئے، نہ آج کے منافق باز آتے ہیں، اور کوئی کسی وجہ سے یعنی ایک ٹولہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی کے لیے یہ بات چھیڑتا ہے، اور دوسرا ٹولہ ایمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضائل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرتے ہوئے ایسی بات کرتا ہے۔ یعنی ان کی کتابوں میں آج بھی روافض کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ الزام سچا تھا معاذ اللہ، جس کو قرآن کی 17 آیات رد کر رہی ہیں۔ یہ یعنی ان لوگوں کی حیثیت ہے کہ قرآن کے مقابلے میں رب نے فیصلہ اتار دیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی انہیں ان کی گندی سوچ کی بنیاد پر وہی باتیں ان کی زبانوں پر ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خالق کائنات جل جلالہ کے قرآن کے نزول سے پہلے جب خلفائے ثلاثہ سے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اپنی رائے دو، یہ صفحہ نمبر 587 پر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ما قولک فی ہذہ الواقعہ، یہ جو واقعہ ہے پریشانی
تو ہر درجے کی تھی. یعنی یہ نہیں کہ بندہ سچا ہو تو پریشان نہیں ہوتا، سچا زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھ پر یہ الزام کیوں لگا، اور اب برات کے لحاظ سے آگے کتنی دیر لگتی ہے، کیا کس انداز میں آگے اس کا لوگوں کے سامنے حل آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ 3 دلیلیں میرے نزدیک یعنی زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے سب سے بڑی دلیلیں ہیں کہ سرکار کی زوجہ بننا یہ مقام جن خواتین کو میسر آیا تو انہیں کتنا بڑا مقام ملا، کتنی بڑی شان ملی. یہ ان تینوں خلفاء کے جو الفاظ ہیں اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جس عورت کو پسند کیا گیا، خواہ وہ عائشہ صدیقہ ہوں یا دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کی شان کو بیان کرنا ہو تو پھر زبان خلافت راشدہ والی، خلفائے راشدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی ہونی چاہیے. اور پھر اس سے ہمارے اعتقاد کے جو دیگر مسالک سے ہمارے اختلافات ہیں اور ناموس رسالت کے جو مسائل ہیں ان پر بھی گراں قدر تشریحات ہمیں ملتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا قاطع بکذب المنافقین، مجھے منافقین کے جھوٹ کا یقین ہے. یعنی منافقین جھوٹے ہیں، عائشہ صدیقہ سچی ہیں، عائشہ صدیقہ نے ہرگز کوئی غلطی نہیں کی. یہ جو الزام لگانے والے لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور مجھے صرف ان کے جھوٹ کا وہم ہی نہیں، ظن ہی نہیں، یعنی صرف گمان کی حد تک، بلکہ مجھے یقین، اور وہ جو قطعی یقین ہو وہ ہے کہ عائشہ صدیقہ سچی ہیں اور منافقین جنہوں نے الزام لگایا ہے وہ قطعی طور پر جھوٹے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ، عمر اس پر دلیل پیش کرو. اب دلیل نہ تو بھی آیت اتری ہے، اور سرکار جن کی حدیث دلیل ہوتی ہے وہ خود ابھی پوچھ رہے ہیں کہ دلیل دو. تو یہ ایک منفرد موقع تھا اہل ایمان کی تربیت کا کہ جہاں کوئی واضح آیت حدیث قیامت تک نہ ملے تو دلیل یوں دینی چاہیے جیسے حضرت عمر نے دی، جیسے حضرت عثمان غنی نے دی، جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم نے دی. اب دلیل کیسے دی؟ حضرت علی رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ کے پیکرے پر نور پہ مکھی نہیں بیٹھتی. یعنی یہ ہمیں پتہ ہے کہ عام جسموں سے آپ کا جو جسم ہے اس کی شان وراء الورا ہے. مکھی ہر طرف بیٹھ جاتی ہے لیکن مکھی بھی یہ فرق سمجھتی ہے کہ یہاں نہیں بیٹھنا. یعنی اس میں ضمناً یہ بھی آ گیا نا، جو کہتے ہیں سب ایک جیسے ہیں، ان کی سوچ سے تو مکھی کی سوچ بھی اچھی ہے کہ مکھی بھی جانتی ہے کہ سارے ایک جیسے بشر نہیں، باقی پہ تو بیٹھ جاتی ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پر نہیں بیٹھتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فلما تفکر، تو میں نے اس میں غور کیا مکھی کے اس عمل کے لحاظ سے، علم تو مجھے پتہ چل گیا، ان السبب انہا تجلس علی النجاسات، کہ یہ مکھی اس لیے نہیں بیٹھتی، اسے رب نے روکا ہے کیونکہ یہ مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے. فَتَلْتَخُ أَرْجُلُهَا، اگرچہ اس کے پاؤں بالکل باریک باریک ہیں اور ان سے معمولی سی گندگی لگتی ہے، لیکن محبوب آپ کا پیکر پر نور بڑا ہے. رب کو یہ بھی برداشت نہیں کہ اتنی ہلکی سی نہ نظر آنے والی کوئی آلودگی بھی آپ کے پیکر پہ لگے. وہی مکھی گندگی پہ بیٹھے اور وہی پھر آپ پہ بھی آ کے بیٹھے، رب کو یہ منظور نہیں.
تو رب ذوالجلال نے جس جسم کے لیے یہ حفاظت کی